بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت پنجم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 7.1 جو کہ حادثات سے بچنے کی تدابیر سے متعلق سبق ہے، اس کا دوسرا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں حاصلات تعلم۔ ہمارا آج کے سبق کا حاصل تعلم ہے ٹریفک قوانین کی پابندی اور تجاوزات سے اجتناب کرنے کی اہمیت سے آگاہ ہو سکے۔ پیارے بچوں، آج ہم ٹریفک قوانین کی پابندی سے متعلق پڑھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے دہرائی کے سوالات۔ یہاں آپ کے سامنے دہرائی کے سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب اپنے اساتذہ کرام کو انتہائی محنت و جافشانی سے دیے ہوں گے۔ اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبق کا ہے قوانین کی پابندی ہماری اپنی حفاظت اور آسانی کے لیے ضروری ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، قبل از پڑھائی کے عنوان سے سوالات آپ بچوں کے سامنے ہیں۔ میں دوبارہ سے گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب اپنے اساتذہ کرام کو انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیے ہوں گے، اور یوں آپ بچوں نے آغاز سبق میں ہی سبق سے متعلق بہت سی اہم معلومات کو حاصل کر لیا ہوگا۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم چند تعارفی باتیں سیکھ لیتے ہیں۔ قوانین انسانوں کی سہولت اور انہیں نقصان سے بچانے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ قوانین کی پاسداری ہم سب پر لازم ہے۔ قوانین کی بدولت ہم بہت سے حادثات سے بچ سکتے ہیں۔ حادثات سے محفوظ رہ کر نہ صرف ہم خود کی جان بچاتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی تکلیف سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان اگر خدا نہ خواستہ کسی حادثے میں گرفتار ہو جائے یا کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس کے گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں، وہ بھی تکلیف سے گزرتے ہیں۔ تو جب ہم احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں اور ٹریفک قوانین کی پابندی کرتے ہیں تو حادثات سے محفوظ رہتے ہیں، اور حادثات سے محفوظ رہ کر نہ صرف ہم خود کی جان بچاتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی تکلیف سے محفوظ رکھتے ہیں۔ جب بھی کسی کو کوئی حادثہ پیش آئے تو ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ ایسے مواقع پر ہمیں 1122 یعنی 1122 یا پولیس کو کال کرنی چاہیے تاکہ مذکورہ ادارہ مصیبت زدہ افراد کی بر وقت مدد کر سکے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے افراد کی مدد کریں جو کسی حادثے کا شکار ہوں، جو کسی مصیبت میں مبتلا ہوں۔ اگر ہم خود مدد نہ کر سکتے ہوں تو جو ادارہ ان افراد کی مدد کے لیے قائم کیا گیا ہو اس ادارے کو بلائیں، اسے انفارم کریں تاکہ وہ ادارہ بر وقت پہنچے اور ہماری وجہ سے کسی کی جان بچائی جا سکے۔ یاد رکھیں، جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، کیونکہ ایک شخص کی جان بچانا گویا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے چند تعارفی باتیں سیکھی۔ آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے ٹریفک قوانین کی پابندی سے متعلق اس اقتباس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں کتاب کے ان اقتباسات کی درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خوانی کا اہتمام کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے اس اقتباس کی بدولت ٹریفک قوانین کی پابندی اور ناجائز تجاوزات کے بارے میں آگاہی حاصل کی ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ کے لیے ہے سرگرمی۔ ہمارے ملک پاکستان میں کون کون سے ایسے ادارے ہیں جو حادثات کے وقت اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں؟ دو دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر ایک فہرست بنائیں اور ہر ادارے کے متعلق ایک جملہ بھی تحریر کریں۔ بے شمار ایسے ادارے ہیں جو ہمارے پیارے وطن ملک پاکستان میں قائم کردہ ہیں کہ جو حادثات کے وقت اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ تو آپ بچوں نے کرنا یہ ہے کہ دو دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر ایسے اداروں کی ایک فہرست مرتب کرنی ہے اور ہر ادارے کے ساتھ اس کی خدمات کے اعتراف میں کوئی ایک جملہ اس ادارے کے متعلق تحریر کرنا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت پاکستان میں حادثات کے وقت اپنی خدمات سر انجام دینے والے اداروں کے بارے میں معلومات حاصل کی ہوں گی۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ہے گھر کا کام۔ والدین کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے کیسے مترادف ہے۔ نیز یہ حکم قرآن پاک کی کس صورت میں ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔
تو آپ بچوں نے یہ کام گھروں سے مکمل کر کے لانا ہے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا قوانین ہماری سہولت اور انسانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیں حادثات سے بچنے کے لیے قوانین کی پاسداری کا حکم دیا ہے۔ جب کسی کو کوئی حادثہ پیش آئے تو ہمیں اس کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے۔ جو شخص ایک انسان کی جان بچاتا ہے وہ پوری انسانیت کی جان بچاتا ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے قوانین کی پاسداری سے متعلق پڑھا۔ کل ہم قدرتی آفات اور انسانی رد عمل کے متعلق جانیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی کل کے لیکچر میں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔